بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ابھی عنفوانی شباب میں تھا کہ روح نور ایمان سے چمک اٹھی اور میرا دل اسلام کے رموز و اسرار سے لبریز ہو گیا۔ جب میں نے دیدار نبی کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے روئیں روئیں میں سرایت کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ہر چیز کو بھلا دیا۔ ایک دن میں نے اپنے دل سے کہا، ربیعہ تجھ پر افسوس ہے، بھلا تو اپنے آپ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتا؟ اس مقصد کے لیے تجھے پہلی فرصت میں بارگاہ رسالت میں عرض پیش کر دینی چاہیے۔ اگر درخواست قبول ہو گئی تو تیرے نصیب جاگ اٹھیں گے، تجھے قرب کی سعادت نصیب ہوگی اور محبت میں کامیابی بھی علاوہ ازیں دنیا و آخرت کی خیر و برکت تیری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ یہ سوچتے ہی میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، از راہ کرم مجھے اپنا خادم بنا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ زہِ قسمت وہر خوش نصیبی، میں خوشی سے جھوم گیا اور اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میں اسی دن سے سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ جہاں چلتے میں چلتا، جہاں بیٹھتے میں بیٹھتا، جس طرف بھی رخ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خدمت کے لیے تیار ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف نگاہ اٹھاتے تو میں فوراً آپ کے سامنے باادب آ کھڑا ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی کام کا حکم دیتے تو پلک جھپکنے میں اس کام کو سر انجام دیتا۔ اس طرح میں دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتا۔ جب نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو کہیں جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دہلیز پر بیٹھ جاتا کہ شاید رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام یاد آ جائے اور میں وہاں موجود نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کام خود کرنا پڑے۔ یہ میرے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ میرے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کام کرنے کی زحمت اٹھانا پڑے۔ میں نے وہاں ایمان افروز منظر بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز پڑھتے ہوئے گزارتے۔ بسا اوقات سورہ فاتحہ پڑھنے کی آواز میرے کانوں کو سنائی دیتی، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجد میں آ کر سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے، بسا اوقات سمع اللہ لمن حمدہ کی لذت بھری آواز مجھے سنائی دیتی۔ یہ کلمات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال کیف و سرور اور لذت آشنائی کے انداز میں بار بار دہراتے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بدلہ اس سے بہتر انداز میں دیتے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری خدمات کا صلہ دینے کے لیے مجھے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے کعب کے فرزند ربیعہ۔ میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے مانگو کہ آج تجھے عطا کر دوں۔ میں یہ سن کر اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا۔ میرے نصیب کے کیا کہنے کہ شاہ سلطان مدینہ کی نظر کرم آج مجھ پر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوب سوچ لیجئے۔ میں ایک مفلس کنگال نوجوان تھا، نہ میرے پاس کوئی گھر تھا، نہ بیوی، نہ مال، بلکہ دیگر صحابہ کی طرح مسجد کا چبوترا میرا ٹھکانہ تھا۔ لوگ ہمیں اسلام کا مہمان کہہ کر پکارتے تھے۔ جب کوئی مسلمان رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سبھی کچھ ہمارے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ جب کوئی تحفہ لے کر آتا تو اس میں سے تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے، باقی ہماری طرف بھیج دیا کرتے۔ میرے دل میں خیال آیا
کہ میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال و دولت کا سوال کروں، تاکہ میں بھی دوسروں کی طرح صاحب مال و دولت، رفیقہ حیات اور اولاد والا بن سکوں۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا خیال میرے دل میں آیا، اے ربیہ، افسوس تو کیا سوچ رہا ہے، یہ دنیا تو ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ فنا ہو جائے گی۔ اس میں تیرا رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، وہ ہر صورت میں تجھے مل کر رہے گا۔ بلا شبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب کے ہاں بڑا مقام ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی طلب کو بارگاہ اعزدی میں رد نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگنا ہے تو آخرت کی بھلائی مانگو۔ یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، اس میں ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا رکھا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل خوش ہو گیا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربیہ کیا ارادے ہیں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ التجا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، کیا خوب، یہ مطالبہ کرنے کی سوچ کس نے پیدا کی؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی نے بھی مجھے یہ مطالبہ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کچھ مانگو، تو پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کا مطالبہ کروں۔ پھر اچانک میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دوں۔ یہ سوچ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کر دیا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے؟ میں نے برجستہ کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو دل لگا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرو، اس طرح جنت میں رفاقت کا میسر آنا آسان ہو جائے گا۔ میں یہ مژدہ جاں فزاں سن کر زیادہ وقت عبادت میں مصروف و منہمک رہنے لگا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، ربیہ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے عرض کیا، میں برضا و رغبت تیار ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، میں اور میرا یہ نصیب زہے قسمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، فلاں گھر جاؤ، اہل خانہ سے میرا سلام کہنا اور انہیں یہ پیغام دینا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ربیہ کو اپنا داماد بنا لو۔ میں شرماتا اور جھجکتا ہوا ان کے پاس گیا، سلام کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بغیر کسی حیل و حجت کے وہ مجھے اپنا بیٹا بنانے کے لیے تیار ہو گئے اور محبت بھرے انداز میں کہنے لگے کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، ہم انہیں اور ان کے بھیجے ہوئے پیغام رساں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب زہے قسمت، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، آئیے تشریف رکھیے، چشم ما روشن، دل ما شاد۔ اس کے بعد بغیر کسی پس و پیش کے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا اور میں شاد و فرحان اپنی قسمت پر ناز کرتا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو واقعی قابل رشک گھرانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی انہوں نے مجھے اپنا داماد بنا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں اپنی بیوی کے لیے مہر کہاں سے لاؤں؟ یہ سن کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیہ کے لیے سونے کی ڈلی کا انتظام کرے، اور انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سونے کی ڈلی بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ سونے کی ڈلی لے جاؤ اور اہل خانہ سے کہنا، یہ آپ کی بیٹی کا مہر ہے، اسے قبول فرمائیے۔ میں ان کے پاس گیا، سونے کی وہ چھوٹی سی ڈلی پیش کی، انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے قبول کیا۔
میں ان کے اخلاق اور خندہ پیشانی سے بے حد متاثر ہوا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باخدا وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ کھجور کی گٹھلی کی مانند سونے کی ڈلی دیکھ کر انہیں کوئی ملال نہ ہوا، بلکہ وہ کہنے لگے یہی بہت ہے۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب میں ولیمہ کہاں سے کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم کے سردار بنو اسلم کو بلا کر لاؤ۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بریدہ، اپنی قوم کے اس فرد کی خوشی میں شامل ہوتے ہوئے ایک مینڈھے کا انتظام کرو تاکہ یہ ولیمہ کی سنت ادا کر سکے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک موٹا تازہ مینڈھا خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربیہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ تجھے آٹا دے دے۔ میں ان کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ برتن میں جو کا آٹا پڑا ہے لے جاؤ۔ میں نے اسے کپڑے میں ڈالا، تقریباً 20 سیر تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اناج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور ہمدردی اور محبت کے صدقے جاؤں کس قدر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی دل جوئی کا خیال ہے۔ مینڈھا اور آٹا لے کر میں سسرال کے گھر گیا اور یہ دونوں چیزیں ان کے سپرد کیں تاکہ ولیمے کا انتظام ہو سکے۔ انہوں نے کہا، روٹی ہم تیار کر دیتے ہیں اور یہ جانور اپنے دوست و احباب سے کہیں کہ ذبح کر کے وہ پکا دیں۔ لہٰذا میری قوم کے چند افراد نے اسے ذبح کیا اور پکایا۔ روٹی اور سالن تیار ہو گیا۔ میں نے محسن انسانیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باخوشی قبول کی اور اس میں شرکت کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین سے ملحق زمین کا ایک ٹکڑا مجھے الاٹ کر دیا۔ اس طرح دنیا کے مال کا میرے گھر ورود ہونے لگا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک کھجور کے درخت کی وجہ سے میرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ درخت میرا ہے کیونکہ یہ میری زمین میں ہے۔ وہ فرمانے لگے، یہ درخت میرا ہے اور ایک عرصے سے میری ملکیت ہے۔ جب میں نے اپنی ملکیت پر اصرار کیا تو انہیں غصہ آ گیا اور مجھے جلی کٹی سنانے لگے۔ میں خاموش ہو گیا۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پشیمان ہوئے۔ غم و اندوہ سے کبیدہ خاطر ہو کر کہنے لگے، ربیہ، مجھے معاف کر دو، یا ویسے ہی کلمات مجھے کہو جو میں نے تمہیں کہے ہیں تاکہ دنیا میں ہی حساب بے باک ہو جائے۔ میں نے کہا، باخدا، میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا کہنے کی جرات نہیں کروں گا۔ تو جلال میں آ کر کہنے لگے، اگر بدلہ نہیں لوگے تو میں تمہاری شکایت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ میری قوم کے چند افراد بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ وہ میرے کان میں کہنے لگے، یہ بھی عجیب ماجرا ہے، غصے کا نشانہ بھی تجھے ہی بنایا گیا اور الٹی شکایت بھی تیری ہی ہونے لگی۔ میں نے یہ سن کر ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جانتے ہو یہ کون ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سن لو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ مسلمانوں کے محسن ہیں۔ خبردار، اگر ان کے خلاف کسی نے کوئی بات کی، تم یہیں سے واپس چلے جاؤ، تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہو کر سارا واقعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، ربیہ، کیا بات ہے؟ میں نے ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ غصے میں آ کر جس طرح انہوں نے مجھے کہا ویسا ہی میں ان سے بدلا لوں۔ بھلا میں یہ جرات کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربیہ، تم نے بہت اچھا کیا، لیکن اب یہ کہو کہ الہی میں نے سچے دل سے ابوبکر کو معاف کیا۔ میں نے جب یہ کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے فوراً خوشی سے آنسو جاری ہو گئے
اور وہ فرمانے لگے، ربیہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک پتھر۔ یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ علیہ السلام ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہہ بند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ علیہ السلام پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ علیہ السلام بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ علیہ السلام کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم تاب سے زیادہ روشن و آشکار ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ علیہ السلام پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ علیہ السلام اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ علیہ السلام لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ علیہ السلام کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ صوبی حجر صوبی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ علیہ السلام بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ علیہ السلام کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بموسیٰ من باس، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ علیہ السلام نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ دوسرا معجزہ، میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔